نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں اسلام اور جنسیات کے حوالے سے، اس میں جو ہم نے پچھلے چیپٹر پہ بات کی تھی وہ تھی فطری تقاضے، اور فطری تقاضے کا اب یہ دوسرا جو پارٹ ہے، یہ دوسرا پہلو ہے جو ہم انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ یاد رکھیں کہ ہم بطور ایک مسلمان قوم بہت کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بڑھ کے ہمارے اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکاری ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر کوئی شریف آدمی فطرتاً بدکاری سے پرہیز کرتا ہے تو وہ اپنی حاملہ بیوی کو تنگ کرتا ہے، اور حمل کے بعد بھی چند ہی دن گزرنے دیتا ہے، نتیجہ کے طور پر ہر 10-11 ماہ بعد ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے عورت کی صحت بالکل مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کو عام طور پر دک لگ جاتی ہے، یعنی ٹی بی ہو جاتی ہے۔ شاید بعض لوگوں کو معلوم نہیں کہ دک کی ابتدا ورم رحم سے ہوتی ہے، اور وہ 20-25 سال کی عمر تک مشکل سے پہنچتی ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے آنے والی سوکن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر قبرستان کو اپنا بسیرا بنا لیتی ہے، اور جس سوکن سے وہ ڈرتی تھی وہی اس کے گھر میں آ کر مالک بنتی ہے، اور ساتھ اس کے بچوں اور بچیوں کی نہ تعلیم ہوتی ہے نہ تربیت۔ ایسے بچے اور بچیاں اسلام کے غازی اور مبلغ بننے کی بجائے معاشرے کے لیے بھی دکھ کا اور تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد سال کے وقفے سے اس کے کئی بچے پیدا ہو گئے، اور وہ خود سو کر کانٹا بنتی چلی گئی۔ ہلکی ہلکی کھانسی سے دل گھٹتا ہے، دم چڑھتا ہے، ہر وقت تھکن اور کمزوری کا احساس رہتا ہے، پھر بھی ایک بچہ پیٹ میں ہے اور ایک گود میں، اور 3 پہلو سے چمٹے ہوئے ہیں۔ سب کا دھیان اور رکھ رکھاؤ ضروری ہے، گھر کا کام دھندا اور کھانا پکانا لازمی ہے۔ اس پر یہ ظلم کہ رات کو مرد کے جذبات کی تسکین بھی ضروری ہے۔ وہ بھی اللہ کی بندی ایسی سخت جان ہے کہ جان دینے کو تیار ہے، مگر کیا مجال کہ دوسری بیوی کا کوئی نام تو لے سکے۔ کہنا پڑتا ہے کہ عورت کو واقعی سخت جان ہے اور اپنی ضد کی پکی ہے، اور زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتی۔ ایسے مذہب کی تعلیم کا احترام نہیں، معاشرہ میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی پرواہ نہیں، صرف سوکن نہ ہونی چاہیے، بلکہ بعض دفعہ سوکن سے بچنے کے لیے خود مرد کا اعلیٰ کار بن کر معاشرہ کو سخت نقصان پہنچاتی ہے، لیکن سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ صرف سوکن کا پیغنڈا ہے جس نے کثرت ازواج کی برائیاں بیان کر کے اسلام کو بدنام کیا، اور خاصے اچھے طریقے سے بدنام کیا۔ دوسرے صحیح اسلامی تعلیم سے دور بہت کر دیا۔ تیسرے اسلام کی کثرت سے بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے میں کامیاب ہو گیا، اور چوتھے اسلامی تبلیغ اور جہاد میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مرد عورت صحیح ازواجی زندگی کے اصل مقصد سے بہت دور ہوتے چلے گئے۔ ابھی اس کا انشاءاللہ اگلا پارٹ آپ کے سامنے رکھیں گے، جو کہ غرض نکاح ہوگا، جو کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا بہترین ایک چیپٹر ہوگا، جو آپ کے لیے سمجھنے میں سوچنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔